ہاشم کے بیٹے کا نام تھا شیبہ. ہاشم نے لمبی عمر پائی اور ہاشم ابو 90 تھے قریب. جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے اس وقت وہ 90 یا 90 سے بھی کچھ اوپر تھے. لیکن جس وقت ان کا انتقال ہوا اس وقت ان کا بیٹا بہت کم سن تھا اور بیٹا شیبہ جو تھا بہت کم سن تھا. ہاشم کی بیوی جو تھیں وہ مدینے کی تھیں, مکے کی نہیں تھی. جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے بیٹے کو لے کے اپنے میکے چلی گئی اور میکے میں رہنے لگی. یہاں مکے میں ہاشم کی سرداری ہاشم کے دوسرے بھائی مطلب نے سنبھالی. ہاشم کے ایک بھائی مطلب تھے. جب ہاشم کا انتقال ہوا تو ہاشم کی سرداری ہاشم کے چھوٹے بھائی مطلب کے حصے میں آئی اور مطلب نے اس سرداری کو سنبھالا. مطلب بھی بڑے نیک, بڑے پارسا, بڑے بااخلاق اور اپنے بڑے بھائی ہاشم کی طرح معقول انسان تھے. انہوں نے بڑے بھائی کے مر جانے کے بعد مکے کی سرداری سنبھالی. تھوڑے دنوں تک انہوں نے مکے میں سرداری کی اور اس کے بعد یہ مدینے گئے اور مدینے جا کے یہ اپنے بھتیجے سے ملے اور اپنی بھاوج سے ملے. یہ واقعات تاریخی ہیں, اس کو سنیے, اور یہ آپ کے رسول کے خاندان کے واقعات ہیں. مطلب تھوڑے دنوں سرداری کرنے کے بعد مدینے گئے اور مدینے جا کے اپنی بھاوج سے ملے اور اپنے بھتیجے سے ملے اور وہاں جا کے انہوں نے یہ کہا بھاوج سے کہ آپ کو اختیار ہے اپنے بیٹے کے لیے, آپ چاہے اس کو یہاں رکھیں اپنے ساتھ, آپ یہاں رہیں, آپ کا میکہ ہے, آپ کا گھر ہے, لیکن یہ بچہ اگر یہاں رہے گا تو ایک آرڈینری سٹیزن کی حیثیت سے رہے گا. لیکن مکے میں اس کا باپ سردار تھا, مکے کی سرداری اس کا انتظار کر رہی ہے, مکے کی سرداری اس کا انتظار کر رہی ہے. لہذا اگر آپ اس بچے کو مکے بھیج دیں تو مکے میں جا کے یہ سردار ہو جائے گا. تو ماں نے یہ بات کہی کہ جس میں میرے لڑکے کی ترقی ہو اور جس میں میرے لڑکے کو عزت ملے مجھے وہ راستہ پسند ہے. اگر میرا بچہ وہاں جا کے سردار ہوا جاتا ہے اور اس کی عزت بڑھتی ہے تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ میں اپنے کلیجے سے لگائے بٹھائے رہوں اور وہاں اس کی سرداری دوسرا کوئی لے جائے. چنانچہ یہ شیبہ کو, جو ان کے سگے بھتیجے تھے, اپنے ساتھ لائے. ساتھ لائے تو جس وقت مکے میں داخل ہوئے مطلب تو اس شان سے داخل ہوئے کہ ایک اونٹ کے اوپر دونوں آدمی بیٹھے تھے. مطلب بیٹھے تھے اور مطلب کے پیچھے اسی اونٹ کے اوپر ان کے بھتیجے شیبہ بیٹھے تھے. رات ہو گئی تھی. لوگوں نے مطلب کو اس شان سے آتے دیکھا تو سمجھے کہ مطلب کوئی غلام لائے ہیں اپنے ساتھ. عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو. تو ان کا مطلب ہی نہیں آئے ہیں بلکہ عبد مطلب بھی آیا ساتھ میں. اس طریقے سے اس بچے کا نام مکے میں عبد المطلب ہو گیا. اب سمجھے آپ, عبد المطلب جو نام ہے رسول اللہ کے دادا کا, وہ عبد المطلب نام نہیں ہے, نام ان کا شیبہ ہے. ہاشم نے جب پیدا ہوئے وہ تو ان کا نام شیبہ رکھا تھا. مکے والوں نے اس شان سے جب ان کو آتے دیکھا تو ان کو عبد المطلب کہا اور اس طریقے سے وہ عبد المطلب مشہور ہو گئے مکے میں. اور ایسے مشہور ہوئے کہ آج تک
سوائے اس کے کہ جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں ان کو تو معلوم ہے کہ ان کا نام شیبہ تھا، باقی عام طور سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان کا نام شیبہ تھا۔ ان کا نام شیبہ تھا، لیکن عبد المطلب مشہور ہو گئے، اور آج تک تاریخ میں عبد المطلب ہی کے نام سے ان کی شہرت ہے۔ مطلب نے اپنے بھتیجے کو پالا اور سرداری کے گر سکھائے۔